الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی خواتین، آج میں آپ کے سامنے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان افروز، ہمارے ایمان کو بڑھانے والا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سننے سے پہلے تھوڑا سا ہم ان کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں مختصر میں۔ حضرت آسیہ، جیسا کہ آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ یہ ظالم فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا فرعون، یہ ان کی بیوی تھی۔ اصل میں فرعون، تھوڑا سا میں آپ کے معلومات کے لیے بتا دوں، فرعون یہ نام نہیں ہے بلکہ ایک لقب ہے جس کو نک نیم کہتے ہیں، کہ مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے پہلے، مصر کے ان بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ گزرا ہے فرعون، اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، میرے خیال سے غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے ولید اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ تو یہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ان کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور یہ فرعون جو ہے یہ بہت ناشکرہ انسان تھا، بڑا ظالم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کو بہت نوازا تھا۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا اس زمانے میں، اللہ نے بہت ساری مال و دولت اس کو عطا فرمائی تھی، مال کی اس کے پاس بہت کثرت تھی، سونا چاندی زیورات مال و دولت، اللہ نے سب چیزوں سے نوازا۔ اور صحت اور تندرستی تو ایسی دی اسے کہ یعنی بہت مدت ہو گئی، کئی سال ہو گئے، کئی سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ آج تو ہمارا ایسا حال ہے کہ کچھ تھوڑا سا ٹینشن آ جاتا ہے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، لیکن وہ فرعون اتنا صحت مند تھا کہ کئی سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ لیکن وہی اللہ کا بڑا ناشکر تھا، ناشکری کرتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، مجھے سب سے بڑا خدا مانو۔ اور وہ کیا کرتا تھا کہ اس وقت جو اس کے زمانے میں جو اس کے ماننے والے تھے، اس کی جو رعایا تھی، سب کے گھروں میں جا کر سب کو ایک مورتی اس نے دی تھی، چھوٹی چھوٹی مورتیاں سب کے گھروں میں رکھوا دی تھی، اور ان سے کہتا تھا کہ اس کی عبادت کرو، ان کو چھوٹا خدا مانو اور مجھے بڑا خدا کہو۔ وہ اس طرح جو ہے وہ فرعون کیا کرتا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور خدائی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دو، اور یہ جو خدا کا دعویٰ کرتے اس کو چھوڑ دو، اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ تو وہ فرعون تھا، اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے بس حضرت آسیہ کے بارے میں بتانے کے لیے میں نے مختصر سی بات بتائی۔ عجیب بات یہ ہے، تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے ہیں، کیونکہ حضرت آسیہ کی زندگی میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے میں ان کا ہی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو عجیب بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے زمانہ، اس ظالم فرعون کے محل میں آپ کا بچپن گزرا، فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا۔ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن مختصر میں بتا دوں میں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، جس میں اس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ اس کی سلطنت کو کسی نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ خواب سے اٹھا تو اس نے اپنے پنڈتوں سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ ایک بندہ آنے والا ہے، وہ تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ تو اس ڈر سے اس نے حکم دے دیا تھا، ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں سب کو قتل کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب پتہ چلا، موسیٰ کو پتہ چلا،
تو انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایک صندوق میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ سارے اللہ کے حکم سے ہوا، میں انشاءاللہ کبھی اس کا لمبا قصہ بیان کروں گا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں، ایک پیٹی میں رکھ کر اللہ کے حکم سے ان کو جو ہے دریا نیل میں ڈال دیا تھا۔ اس لیے ایک اردو میں کہاوت ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کی اللہ حفاظت کرنا چاہے اللہ اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتے۔ فرعون کے محل میں ان کی پرورش کر کے دکھائی، تو جب ماں نے ان کو صندوق میں ڈالا تو وہ صندوق سب سے پہلے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ لگا۔ تو اس آسیہ رضی اللہ عنہ نے جیسے اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک دم خوبصورت چہرے والا، روشن چہرے والا بچہ اس میں سے نکلتا ہے، اور وہ دیکھ کر بالکل حیران ہو جاتی ہے، اور ان کے حیرانی کی جو ہے انتہا نہیں رہتی، بہت حیران ہو جاتی کہ ایک دم خوبصورت چہرے والا بچہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک تو ان کے چہرے پر بچپن کی معصومیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت بھی بنایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نبی ہونے والے تھے آگے چل کر، تو نبوت کی روشنی بھی ان کے چہرے پر تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ محبتم منی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت عطا فرمائی تھی، تو اللہ کا جو پیار ہے یہ سارے نور ایک ساتھ ان کے چہرے پر جمع ہو گئے۔ جب صندوق کھولا آسیہ نے تو کیا دیکھتے کہ خوبصورت چہرے والا، فوراً اس کو لے کر محل میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ سے ایک پوائنٹ میں بتا دوں کہ چھوٹے بچوں سے، کیونکہ بہت معصوم ہوتے ہیں، تمام انسان بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کو بہت لاڑ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے چہرے بہت معصوم ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے معصومیت ٹپکتی، اور ان کے چہروں پر جو ہے گناہوں کے اثرات نہیں ہوتے، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ہمارے دل و دماغ پر جو ہے گناہوں کی گندگی ہے اور اثرات ہے، اس لیے لوگ جو ہے ہم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کر ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ کی بندیاں اور اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ان کے چہرے پر کے اوپر سے بھی گناہوں کا کالا پن ختم کرتا ہے، اور لوگ پھر ان کو ملنے لگتے ہیں، لوگ ان سے ملاقات کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور ان کے چہرے پر اللہ ایک نور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے جو بھی لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں گھر پر، تو لوگ بڑے شوق سے دور دور سے جو ہے ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مقدس جگہ پر جا کر انہوں نے وہاں پر اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگی ہوتی ہے، اور ان کے چہرے پر ایک نورانیت آئی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے لوگ جو ہے ان کو ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اس لیے میری دینی بہنیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے ابھی یہ جو ہے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اب اس کے بعد 10-15 دن ہی بچ گئے ہیں رمضان کا مہینہ آنے کے لیے، 15-20 دن رہ گئے، تو میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں اور آپ جو ہے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں بھی سحری میں، افطار میں، تہجد میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے روئیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہم سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ ہم سے ملنے آئیں گے، اللہ کی رضا ہم کو نصیب ہوگی۔ تو ایک یہ بات میں نے پوائنٹ بتا دی کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ بڑے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں پر روتے ہیں، تو اللہ ان کے چہرے پر نور عطا فرماتا ہے۔ ہاں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، گناہوں کا خطرناک انسان کی زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں لکھا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو پرندوں پر، چرندوں پر، اللہ کی دوسری مخلوق پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ والوں نے یہ تک لکھا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں بہت گناہ کرتا ہے تو اس کے کپڑے اگرچہ جو ہے سفید کیوں نہ اس نے پہنے ہو، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے کپڑے پر اس کی گناہوں کی جھلک محسوس ہونے لگتی ہے، لوگوں کو اس کا کپڑا بھی جو ہے گندا لگنے لگتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے، اور اس کے کئی سارے واقعات ہیں۔ تو ہم اس گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، آسیہ نے اٹھا کر اپنے گھر لے کر گئی، اور اپنے جو ہے جیسے گھر لے کر گئی، اور اس نے ارادہ کیا کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں گی۔ تو لہٰذا وہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضرت آسیہ وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو
جیسے گھر لائی تو کیونکہ فرعون نے جو ہے سرکولر جاری کیا تھا، تو پولیس کو پتہ چل گیا کہ کوئی بچہ محل میں آیا ہوا ہے، تو فوراً وہ اس کو قتل کرنے کے لیے پولیس وہاں پر پہنچ گئی۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا، آسیہ نے کہا کہ ذرا اس کو قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، میں اپنے شوہر میں جاتی ہوں ان کے پاس، جا کر ان سے درخواست کرتی ہوں کہ اس بچے کو ہم رکھ لیں گے اور اس بچے کو معاف کر دیں آپ۔ تو وہ جاتی ہے اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، اپنے شوہر اپنے گود میں اٹھا کر لے کر جاتی ہے اور جا کر فوراً جو ہے اپنے شوہر کے گود میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیتی ہے اور جا کر کہتی ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ فرعون کی قرآن کہتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، یہ جو ہے اس بچے کو تم قتل نہ کرو، یہ بچہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ ہمیں کام آئے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو دیکھیے حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ صندوق سے نکلنے والا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اس کے بارے میں کیا کہا کہ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لی ولک، لی کا مطلب ہوتا ہے میرا، لک کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، کہ یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا رک کر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو حضرت آسیہ نے جو کہا نا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، ان کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اسی جملے کی وجہ سے، اسی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، جو کہ نبی ہونے والے آگے چل کر، کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ یہاں پر ایک بات میں پوائنٹ کے طور پہ آپ کو یہ بتا دوں، آپ پوائنٹ نوٹ کریں، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ آپ بک لے کر آئے، پین لے کر آئے، تاکہ اچھی بات ہو تو اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ ایک بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کو بہت پسند آیا، اس پر ان کو اللہ نے ایمان سے نوازا۔ تو یہاں پر ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو جو ہے اپنی زبان بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ یہی زبان سے انہوں نے یہ کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے ایمان سے ان کو نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور اس لیے انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ کبھی کبھی زبان سے انسان غلط باتیں نکال دیتا ہے، خاص کر کے معافی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ عورتیں بڑی جذباتی ہوتی ہے، تو وہ غصے میں آ کر جو ہے اپنے بچوں کو بھی جو ہے کبھی کبھی بد دعا دے دیتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی بد دعا دیتی ہے۔ تو ایسا نہ کرے، پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے، ہم کہہ نہیں سکتے، اس لیے ہم جو ہے اپنی زبان کا بالکل صحیح استعمال کریں۔ تو اپنے شوہر کو جو ہے غصے میں آ کر بد دعا نہ دے، اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، حیران ہو جائیں گے، یہ حقیقی واقعہ ہے۔ کوئی پٹھان فیملی تھی، میں نے کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ پٹھان خاندان کے کچھ جو ہے لوگ تھے، اور وہ خاندان میں ایسا تھا کہ سارے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، کہ بہت جوائنٹ فیملی تھی، سارے خاندان والے سب مل کر رہتے تھے۔ تو ہوا ایسا کہ وہاں پر جو ہے ایک چیز کو جو ہے بہت برا سمجھا جاتا تھا، عیب مانا جاتا تھا، کہ آواز کرتے کرتے جو ہے پیچھے سے ہوا نکل جائے تو یہ عیب سمجھی جاتی ہے ہر جگہ۔ تو ایک دن کیا ہوا، کچھ لوگ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ایک بچے نے زور سے آواز کی، اور آواز کرتے کرتے اس نے پیچھے سے جو ہے اس نے ہوا نکال دی۔ تو وہاں پر ایک عورت نے جو ہے غصے میں آئی اور اس نے کہا کہ کس نے یہ گندی حرکت کی ہے، جس بچے نے بھی کی ہے وہ بچہ مر جائے، اس طرح اس نے بد دعا دی۔ یقین کرے، میں یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو جب پتہ چلا، سارے بچوں کی ہجوم اور جو ہے بھیڑ میں تو پتہ نہیں چلا، لیکن جب بچے کا انتقال ہوگا سب رونے لگے، تو کسی بچے نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے اس نے آواز کرتے کرتے پیچھے سے ہوا نکالی۔ تو جس عورت نے بد دعا دی تھی، وہ عورت رونے لگی کہ میں نے اس کو بد دعا دی تھی۔ میری ماں اور بہنیں اور میری دینی خواتین، میں آپ سے جو ہے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنی زبان کا، میں اور آپ اس کا اہتمام کر کے زبان سے جو ہے ہم کبھی بھی غلط الفاظ نہ نکالیں،
اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ میں آپ کو ایک قصہ سنا، یہ تو میں نے آپ کو دنیا والوں کا اللہ کے نبی کی حدیث میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئی اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں، دو عورتوں کے بارے میں سوال کیا۔ ایک عورت ہے جو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور دوسرا کوئی کام نہیں کرتی، وہ نہ وہ نفل پڑھتی ہے، نہ کوئی تہجد پڑھتی ہے، کچھ نہیں کرتی، صرف فرائض ادا کرتی ہے۔ ہاں، اور دوسرا ایک کام یہ کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ خاموش رہتی ہے، کبھی کسی کو کچھ نہیں کرتی، زبان کا بڑا صحیح استعمال کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی سے عورتوں نے پوچھا تو وہ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس عورت کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ عورت جو ہے جنتی ہے یا جہنمی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ پھر دوسری عورت کے بارے میں پوچھا کہ ایک عورت ہے جو سب چیزوں کی پابند ہے، فرائض بھی پڑھتی ہے، سنت بھی پڑھتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، ہمیشہ اس کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، لیکن ایک چیز اس کی بہت بری ہے کہ وہ جو ہے اس کے زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، سب کو جو ہے تانے دیتی ہے، برا برا کہتی ہے، ایسا برا برا کہتی ہے کہ لوگ جو ہے زمین میں چلے جاتے ہیں، اتنا ان کو گلٹی فیل ہوتا ہے، برا لگتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ جب عورتوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو کہا کہ جو پہلی عورت جو جنتی ہے وہ اگرچہ 5 وقت کی نماز صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، لیکن اس کی زبان کا وہ صحیح استعمال کرتی تھی، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی۔ اور یہ عورت اگرچہ نمازیں پڑھتی تھی لیکن یہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم میں داخل کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ بہت سارے لوگ جو ہے بعض مرتبہ انسان زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے جنت کے اونچے درجے پر پہنچتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان جو ہے ایسی بات کرتا ہے غلط بات جس کی وجہ سے جہنم کے نیچے گڑھے میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا زبان کا صحیح استعمال کرے۔ اس پر سے ایک بات یاد آ گئی، اسی نسائی شریف کی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب فرعون کی بیوی نے آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرعون نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کو یہ جملہ اتنا ناپسند لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے جہنم رسید کر دیا اور وہ ایمان نہیں لایا، کفر کی موت وہ مرا۔ تو کبھی کبھی جملے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے یہ پوائنٹ کی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کہا کہ تو حضرت آسیہ نے جب کہا فرعون سے کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو معاف کر دے، اس کو قتل نہ کرے، تو فرعون جو ہے مان گیا اور اس نے معاف کر دیا اور رکھنے کے لیے اجازت دے دی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی پوائنٹ کی بتا دوں کہ عورتیں جب ضد کرتی ہے اور جب کسی بات پر وہ اصرار کرتی ہے تو ظالم بادشاہ بھی جو ہے ان کی باتوں میں آ کر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک میں اچھی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ میری دینی خواتین، ہم جو ہے اپنی ضد کا غلط استعمال نہ کریں، بلکہ اپنی ضد کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، اپنی زبان کو اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ اگر ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے جو ہے رشتہ دار اگر وہ بے نمازی ہے تو ان کو نماز پڑھنے پر اصرار کرے، ان کو نماز پڑھنے پر، اس کاموں کے لیے اپنی ضد کا استعمال کریں، کپڑوں کے لیے، سونوں کے لیے، زیورات کے لیے، چاندی کے لیے، اس کے لیے ضد نہ کرے۔ کس کے لیے ضد کرے؟ کہ اگر وہ بے نمازی ہے تو ان کو نماز کے لیے ان کو اصرار کرے، اگر وہ سنت کے پابند نہیں ہے، سنتوں پر نہیں چلتے ہیں، ان کے جو ہے جسم اور ان کے کپڑے سنتوں کے پابند نہیں ہیں، تو ان کو سنتوں کے پابند ہونے پر ان کو اصرار کرے، ان کو ضد کرے۔ یہ چیز ہوتی ہے ضد کرنے کی، ان چیزوں میں ضد کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت آسیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب جوان ہو گئے، پھر نبی بھی بن گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ وہ معجزہ کیا تھا کہ وہ جو ہے لکڑی کو زمین پر مارتے تو اژدہا ہو جاتا تھا۔ تو فرعون اور اس کے ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزوں کی وہ جادو کہتے تھے۔ تو ایک دن فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا، تو جادوگر بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئے، سارے جادوگر آپ پر ایمان لے آئے، اسی وقت حضرت آسیہ بھی ایمان لے آئے۔ اب میں حضرت آسیہ کے واقعے پر آتا ہوں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اسی وقت جو ہے جب فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے اسلام قبول کیا، اسی وقت حضرت آسیہ نے بھی اسلام قبول کیا۔
جیسے ہی اسلام قبول کیا کچھ وقت کے بعد فرعون کو پتہ چل گیا کہ میرے دشمن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے آسیہ نے ایمان قبول کیا ہے، اور میرے دشمن کہ اللہ پر ایمان قبول کیا تو وہ، حالانکہ فرعون جو ہے اپنی بیوی آسیہ سے بہت محبت کرتا تھا، تو آسیہ حضرت آسیہ کے لیے اس نے جو ہے سونے کا محل بنایا تھا، وہ بھی دریا کے کنارے پر، اور اس کے نیچے سے نہر بہتی تھی، لیکن جب پتا چلا کہ وہ ایمان لائی ہے تو بہت نفرت کرنے لگا۔ سنیے دینی بہنیں، وہ کیسی خاتون تھی، اس کی قربانی کیسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو، ان کی قربانی کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا تا قیامت آنے والی عورتوں کی عبرت کے لیے، ان کی قصے میں، ان کی قربانی میں تمام عورتوں کے لیے اور ہم سب کے لیے عبرت ہے اور سبق ہے، میسج ہے، پیغام ہے۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ وہ ایمان لائی تو اب جو ہے نفرت کی اتنی حد ہو گئی، ایک دن جو ہے غصے میں آ کر اس نے کیا کیا، حضرت آسیہ کو محل سے، حضرت آسیہ کو محل سے نکالتا ہے، محل سے نکال کر سخت زمین پر، سخت گرم گرم زمین پر، گرمی کے مہینوں میں گرم گرم زمین پر اس طرح لٹا دیتا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کھلے کر دیتا ہے، اور دونوں ہاتھوں پر جو ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اندر جو ہے وہ کیل گاڑ دیتا ہے، کیل گاڑ کر ہتھیلیوں کو زمین میں دھسا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت آسیہ کے پیروں پر بھی جو ہے وہ کیل گاڑ دیتا ہے، اور ان کے پیروں کو بھی جو ہے اس طرح باندھ دیتا ہے اور اس طرح تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ عورت ہے کہ ایسی ایمان کی خاطر، ایمان کی خاطر، اللہ کی فرما برداری کی خاطر وہ اس قربانی کو برداشت کرتے رہی۔ اللہ نے دنیا میں ایسا انعام دیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرعون جو ہے گرمی میں ان کو اس طرح لٹاتا تھا کیل مار کر، تو فرشتے جو ہے ان کو سایہ آیا کرتے، بلکہ یہاں تک کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ فرعون کا ظلم بڑھتے گئے، بدن بڑھتے گئے، ایک دن اس نے غصے میں آ کر اور غور میں آ کر اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جاؤ ایک بہت بڑا پتھر لے کر آؤ۔ وہ پتھر لے کر آئے، اس پتھر کو حضرت آسیہ کے سینے پر لگ جو ہے رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہونے لگی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کر رہی۔ جب اور وہ سینے پر پتھر رکھ کر کہنے لگا کہ دیکھ موسیٰ کے رب پر ایمان لانا چھوڑ دے، مجھ پر ایمان لا، مجھے خدا مان، میں تیرا رب ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی، بلکہ ہنسنے لگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ہنس رہی تھی، تو وہ فرعون کہنے لگا کہ کیسے بیوقوف عورت ہے کہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جو ہے وہ ہنس رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اس لیے ہنس رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت میں ان کو جو محل ملنے والا ہے، اس محل کو دنیا میں دکھا دیا تھا کہ دیکھو یہ دنیا کی تکلیف، یہ قربانی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو جب جنت کے انہوں نے اپنی دنیا کی آنکھ سے دیکھ لیا تھا، اس کو ہنس رہی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سے جب آسیہ کو پتہ چل گیا کہ میرا شوہر مارنے والا ہے، اس نے کیا کیا، ایک پتھر تو صحیح رکھا، دوسرا پتھر بھی منگوایا اور کہا کہ اگر یہ موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس عزت سے ان کو ہٹا دو، لیکن اگر نہیں مانتی ہے تو پتھر مار کر ان کا ماتم کر دو۔ ان کو اس طرح دینے کا حکم دیا۔ بالآخر جب حضرت آسیہ کو پتہ چل گیا تو اس وقت انہوں نے دعا کی، تین دعا فرمائی۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی، رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ مجھے اپنے پڑوس میں جنت کے اندر محل عطا فرما۔ یہ انہوں نے دعا کی، پہلی دعا۔ پھر دوسری دعا کی، ونجنی من فرعون وعملی، اے اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات عطا فرما۔ ونجنی من القوم الظالمین، اور اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ تین دعا انہوں نے فرمائی۔ خواتین یقین جانے، ابھی فرعون نے اس کے چہرے پر، ان کے چہرے پر پتھر مارا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے ان کی روح پرواز گئی، ان کی روح پرواز گئی، وہ انتقال کر گئی، اللہ پیاری ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرما، جنت محل عطا فرما۔ اللہ نے دنیا کی تکلیف سے بچا کر آخرت میں ہمیں ہمیشہ کی جنت عطا فرمائی۔ دوسرا دعا کی کہ مجھے فرعون کے
ظلم سے اور اس کے عمل سے اللہ نے اس کو فرعون ظلم سے بچا دیا، اور فرعون جو کفر شرک والا عمل کرتا تھا اللہ نے اس سے بھی نجات دے دی۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس کی دعا کی کہ اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا کر ظالم قوم سے بھی نجات دے دی۔ یہ تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عبرت آموز کہانی کہ دیکھیے عورت ذات ہے، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، خود ان کا شوہر ان کے خلاف تھا، ساری قربانیاں جو ہے اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، ایک ایمان کی خاطر اتنی ساری تکلیفیں برداشت کی۔ میری دینی بہنیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا بتائیے کیا آج ہم کو ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں؟ کیا ہمیں اس طرح کی کوئی تکلیف ہے؟ اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں، اس کے باوجود بھی ہم معمولی بہانے سے اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں، معمولی بہانے سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، معمولی بہانے سے جو ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم سبق لے کہ ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ پر راضی رہی۔ سلام ہے اس حضرت آسیہ اس ماں پر کہ جیسے انہوں نے کیسی قربانی دی، اور قربانی دے کر تا قیامت آنے والی عورتوں کو جو ہے، عورتوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے وہ ہمارے لیے ایک میسج بن گئی، سبق بن گئی، عبرت بن گئی۔ ہاں، اس لیے یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے، حضرت آسیہ اللہ پر ایمان لائی اور نیک عمل کی اور ایمان کی خاطر قربانی دی، اللہ نے جنت میں ڈال دیا۔ فرعون ایمان نہیں لایا اور اپنے خدائی کے دعوے پر اٹل رہا، اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اصل یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا۔ اس لیے محترم خواتین، ہم اس کی فکر کریں، اللہ پر ایمان تو لے آئے ہی ہیں لیکن ایک نیک اعمال کی فکر کرے۔ ہم سب کو قبر میں سونا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اصل زندگی مرنے کی بات کی ہے، اس لیے ہم جو ہے پوری اس کی فکر کریں، اعمال صالحہ کی فکر کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آج بڑا بے حیائی کا ماحول ہے اور اسی طرح بے شرمی کا ماحول ہے، فیشن کا ماحول ہے، گناہوں، میوزک، فلمی جو ہے چیزوں کا جو ہے آج ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں ہم اپنے آپ کو جو ہے ایمان کا پابند بنائے، سنت کا پابند بنائے، پردے کا پابند بنائے۔ انشاءاللہ اللہ دنیا بھی عزت سے ہماری گزاریں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت آسیہ کی اس قربانی والی زندگی سے سبق لے کر اپنی زندگی کو اعمال پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات میں بتا دوں کہ اللہ پر وہ ایمان لائی اور وہ ایمان کی حالت میں اللہ اتنی قربانی برداشت کر کے جب اللہ کے پاس گئی، اللہ نے ایسا انعام دیا کہ وہ خود بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ کیا انعام دیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائیں گے، سارے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ایک پروگرام لگے گا، ایک محفل لگے گی۔ اس محفل میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کرائیں گے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کل قیامت کے دن جنت میں جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمت، یہ ساری دولت ایک ایمان کی بدولت اور ایمان کی قربانی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی جناب حشیم صاحب نے، ہمارے نصرت باجی نے کچھ دن پہلے جو ہے مجھے انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا، درخواست کی تھی کہ نماز کے متعلق، کہ نماز کے بارے میں بھی تھوڑا سا کچھ بتا دے، کیونکہ نماز جو ہے ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ نماز نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں نماز کی ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں، نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے۔ نماز کی اہمیت، نماز کی امپورٹنسی کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں نبی نے یہ تک فرما دیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، بچہ یا بچی، تو اسے نماز کا حکم دو۔ آپ مجھے بتائیں، بچہ یا بچی جب بالغ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، لیکن نبی نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم بچہ 7 سال تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی تنبیہ کرو۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا، اسلام کا اہم رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے ہاتھ سے، پیر سے، دل سے، دماغ سے، یعنی روح سے اور جسم سے ہر طرح کی عبادت اللہ کرتا ہے۔
اور نماز جو ہے وہ روزی بھی لے کر آتی ہے، مصیبت کو بھی ختم کر، اتنا پاور اور اتنا بینیفٹ رکھا ہے، تو ضروری ہے نماز کی پابندی کرنا۔ تو اس لیے آپ حضرات جو ہے اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بتایا ہے۔ سب چیزیں، اکثر چیزیں جو ہے سیم ہے، جو نماز میں چیزیں پڑھتی ہے وہ تو سیم ہی ہے، لیکن کھڑے ہونے کا طریقہ اور بیٹھنے کا طریقہ، رکوع سجدہ کرنے کا طریقہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ کے لیے یہ بہت جو ہے اچھی بات ہے کہ میں آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں، تو آپ اس کو دھیان سے سنیں اور اسی کے مطابق اپنی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری عورتوں کو جو ہے میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، بلکہ ہمارے گھر میں بھی جو ہے اس کا رواج تھا کہ وہ ایسے ہی کوئی عذر نہیں ہوتا پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تو نماز کیسے پڑھنا ہے میں مختصر 2-3 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز ہمیں جو ہے کس طرح پڑھنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اب انشاءاللہ ہر ہفتے نماز کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاؤں گا کہ نماز میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں، نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں، اور نماز کے اندر کے کتنے فرض ہوتے ہیں، نماز کے باہر، یعنی اندر باہر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ نماز کے کچھ اور فرض ہے، نیت کرنا، اور نماز کے اندر کا فرض، اندر کے فرائض، یعنی یہ ضروری ہے، اگر یہ نہ ہو تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر قبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہوگا، آپ نماز کہیں اور رک کر کے پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا ناپاک ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ جگہ ناپاک ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ یہ اس کے فرض ہے، جس کو کہتے ہیں امپورٹنٹ، نماز کے لیے جو ضروری چیز ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر کے فرض کیا ہے؟ نماز میں قرات کرتے ہیں، نماز میں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا، رکوع نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ نماز کی کچھ سنتیں ہیں، نماز کے کچھ واجبات ہیں، یہ ہم کو پتہ ہونا، یہ تو بیسک چیزیں ہیں۔ جیسے اسکول کے اندر شروع میں بیسک چیزیں سکھائی جاتی ہے، یہ اسلام کی بیسک چیزیں ہر مسلمان مرد و عورت کو جاننا ضروری ہے، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، بخاری شریف کی غالباً حدیث ہے کہ یہ ہر مرد و عورت کو دین کا اتنا علم جاننا ضروری ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ نماز یہ ضروری ہے، یہ بیسک ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو نماز کیسے پڑھتے ہیں، عورتوں کے لیے نماز کا کیا طریقہ ہے، میں جو ہے آپ کو مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں کہ ویسے تو دن بھر میں 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو جو کوئی بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے 2 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، تو نماز میں کھڑے رہنے کا انداز اس طرح ہوگا عورتوں کا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک میں بیسک چیز جو عورتوں کی نماز کے تعلق سے بتا دوں کہ نماز میں عورتوں کو اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک چیز عورتوں کے لیے، پورا جسم ان کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، سوائے چہرے کے اور اتنی ہتھیلی کے، اور جو ہمارا پیر ہے، پیر کے نیچے جو ٹخنا جس کو کہتے ہیں، جو ابھرا ہوا حصہ ہے، اس کے جو نیچے، اس کے نیچے تک، اس کے نیچے کا حصہ ہم تھوڑا سا کھلا رہے گا نماز کی حالت میں تو ٹھیک ہے۔ ٹخنوں کے اوپر نہیں، ٹخنوں کے نیچے کا حصہ جو ہے پیر، جس کو اصل کہتے ہیں، تو وہ پیر، یہ 3 چیزیں نماز میں اگر کھلی ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ پورا جسم جو ہے ہمارا نماز میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ عورتوں کا نماز میں یہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، سوائے ان 3 چیزوں کے، چہرے کے اور یہ ہتھیلی کے، اور اسی طرح جو ہے ٹخنوں کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ۔ اور جو اوڑھنی ہوتی ہے، جو دوپٹہ پہنتی ہے عورتیں، وہ اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ جس سے اندر کا حصہ جو ہے نظر نہ آئے، پتلا بالکل نہیں چلے گا بالکل، جبکہ جو اوڑھنی ہوگی، کپڑا ہوگا، وہ جو ہے، اسی لیے مسائل کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے، ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر جو میں نے ابھی بتایا، اس کے علاوہ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ اتنی دیر تک نماز میں کھلا رہا جتنی دیر تک آدمی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہہ دے، یعنی اتنا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کی مقدار تک اگر کسی عورت
کسی خاتون کا جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوتی، نماز اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک چیز کا ہم پورا خیال رکھیں کہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے تو نیت کر لے، جو بھی آپ نماز پڑھیں گے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو سب سے پہلے نیت کر لے۔ اور نیت کرنے کے بعد جب ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اس طرح، تو مردوں کا ایک الگ طریقہ ہے، عورتوں کا الگ طریقہ۔ عورتوں کی اللہ اکبر کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مردوں کی طرح ہاتھ کو بالکل کان تک نہیں اٹھائیں گے، بلکہ گردن کے نیچے تک اٹھائیں گے، گردن کے نیچے جو ہے ان کا ہاتھ ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ عورتیں جو بھی حرکت کریں گی، رکوع ہو، سجدہ ہو، یا اسی طرح اللہ اکبر تکبیر کہنا ہو، وہ ساری چیزیں دوپٹے کے وہ اندر ہی کرے گی، جو بھی وہ مکھنی، دوپٹہ، جو بھی اوڑھنی اوڑھے گی، اسی کے اندر وہ ہاتھ کو اٹھائے گی، باہر نہیں اٹھائے گی۔ جبکہ اللہ اکبر کہے گی تو بھی، اور رکھنا ہے تو بھی جو ہے اس کو اپنے دوپٹے کے اندر ہی اپنا ہاتھ رکھنا ہے۔ علماء کرام نے یہ بات جو ہے اپنے مسائل کی کتاب میں لکھی ہے۔ تو وہ اپنے جو ہے گردن کے نیچے تک جو ہے، نیچے تک اپنے ہاتھ کو اللہ اکبر کہتے وقت اس طرح اٹھائے، اور کوشش یہ کرے کہ قبلے کی طرف ہو، اور ہاتھ کی انگلیاں کھلی بھی نہ ہو، بالکل چپکی ہوئی ہو۔ عورتوں کے لیے نماز میں ایک چیز بہت ضروری، ہر چیز ان کی سکڑ کر ہونی چاہیے، اور عورتیں جب نماز میں کھڑی ہو تو ان کے دونوں پیر جو ہے ملے ہوئے ہونے چاہیے، مردوں کی طرح اس طرح کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ ان کے دونوں پیر اس طرح، دونوں انگوٹھے ان کے اس طرح ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور جب ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنے کے لیے تو گردن کے نیچے اللہ اکبر کہے، اور وہیں پر سینے کے اوپر جو ہے آپ جو ہے اپنا ہاتھ باندھ لے، اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح رکھ کر جو ہے وہ اپنے سینے پر اس کو رکھ دے، اور جتنا ہو سکے سجدے کی جگہ پر اپنے آپ کی نگاہ ہو۔ اس کے بعد ثنا پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد کوئی ضم سورہ جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنے کے بعد جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں ایک تو مرد حضرات جو ہے بالکل پورا جھکتے ہیں، عورتوں کو بالکل نہیں، عورتوں کو زیادہ نہیں جھکنا ہے، بس اتنا جھکے کہ ان کا پیر جو ہے نظر آئے، وہ اپنے پیر کو دیکھ سکے، اتنا سا تھوڑا سا ان کو جھکنا ہے، زیادہ نہیں جھکنا ہے۔ تو رکوع میں تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکائے اور رکوع کرے، اتنا جھکائے کہ آپ کا یہ جو ہاتھ ہے وہ گھٹنے تک پہنچ جائے، آپ کا ہاتھ جو ہے گھٹنے تک پہنچ جائے، اتنا آپ کو رکنا ہے، اتنا آپ کو جو ہے رکوع میں جھکنا ہے۔ اس کے بعد جب رکوع کریں گے، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ بولا جاتا ہے۔ آپ جب سجدے کے لیے جائیں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد بولنے کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں عورتوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھی طرف اپنے دونوں پیروں کو جو ہے سیدھی طرف نکال دیں، آپ اپنے دونوں پیروں کو سیدھی طرف نکال دیں۔ ہو سکے تو انشاءاللہ جو ہے میرے پاس کچھ ایک کتاب ہے جس کے اندر تصویر بنی ہوئی ہے، وہ بھی ایک دم کھلے انداز میں نہیں، ایک دم ہلکے سے تصویر بنائی گئی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ میں تصویر بھی انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں گا، تو وہ آپ تصویر دیکھ کر آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ جب سجدے میں جائیں گے آپ اپنے دونوں پیروں کو سیدھی طرف نکال دیں گے، اور سجدہ اس طرح کریں گے کہ آپ کی جو ہے کوہنیاں اور آپ کے پیٹ سے جو ہے، عورتوں کی نماز سجدے کا طریقہ ہے کہ ان کے جو ہے کوہنیاں پیٹ سے بالکل ملے ہوئے ہونی چاہیے، اور جو ہے ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور پیر بالکل کھڑا نہ کرے، پیروں کو جو ہے سیدھی طرف دونوں پیروں کو باہر نکال کر بچھا دے، اور سجدہ ایک دم بالکل سکڑ کر اپنے پیٹ کے حصے کو جو ہے مانڈی سے رانوں سے بالکل ملا دے۔ اس طرح سجدہ ایک دم سکڑ کر، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سکڑ کر سجدہ کرنا ہے، اور ہاتھوں کو کھلا نہیں رکھنا ہے مردوں کی طرح، وہ بھی جو ہے ایک دم پیٹ میں لے کر چلے جانا ہے۔ اس طرح سجدہ کرنا ہے 2 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اس طرح سجدہ کریں گے، اور سجدہ کرنے کے بعد اپنے دونوں پیروں کو باہر نکال کر ہی اس طرح اتحیات میں بیٹھیں گے۔ جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو آپ کے ہاتھوں کو جو ہے اس طرح گھٹنے کے تھوڑا سا اوپر رکھیں گے، اور آپ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو کھلا نہیں رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ملی ہوئی رکھنا ہے۔ تو اس انداز میں آپ کو جو ہے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور جب آپ کو اٹھنا ہوگا دوسری رکعت کے لیے تو بھی اسی انداز میں اٹھنے کے بعد یہاں پر ہاتھ رکھیں گے اور ہلکا سا رکوع کریں گے،
اور سجدہ اسی طرح سکڑ کے سجدہ کرنا ہے. اس انداز میں آپ کو نماز ادا کرنا ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو نماز کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی کو نماز کے تعلق سے کوئی سوال ہے بغیر شرمائے، دین کے معاملے میں شرمانا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوپہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں عورتیں آتی تھیں اور اپنے مسائل پوچھتی تھیں. قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے. تو پوچھنے میں کوئی شرمانا نہیں ہے، پوچھ سکتے نماز کے تعلق سے. نماز خراب ہو گئی تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. تو اس معاملے میں ذرا بھی ہم نہ شرمائیں. کوئی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں نماز سے متعلق یا کوئی اور چیزوں سے متعلق. شیخ مکتوم، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جی پورا ہاتھ زمین پہ ٹکنا چاہیے کہ صرف ہتھیلی؟ نہیں، اپنے پورے ہاتھوں کی انگلیوں کو پورا زمین پر ٹکانا ہے. نہیں، اور جو یعنی کیسے بتاؤں میں، جو کلائی سے کونی تک کا حصہ ہوتا ہے وہ زمین پہ آئے گا کہ وہ نہیں آئے گا؟ ہاں، کلائی سے کوہنی تک کا جو حصہ ہے وہ جیسے یہ والا یہاں یہ جو کونی تک کا جی حصہ ہے جی وہ نیچے آپ کو جو ہے زمین پر ٹکا دینا ہے. اور اس کو جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کی بالکل اندر لے کر چلے جائیں اس طرح. یعنی ہاتھ آنکھوں کے نیچے ہو گئے؟ ہاں، آنکھوں کی بالکل نیچے کے حصے میں، یعنی جی اپنے گال کے پاس ہوں گے. اور یہ کلائی سے لے کر یہ کونی تک کا حصہ آپ کا جو ہے زمین سے چپکا ہوا ہوگا. جی شکریہ. جی، زمین سے چپکا ہوا ہوگا. ہمارے ہاتھوں سے لے کر کلائی تک کا یہ کلائی سے لے کر کونی تک کا حصہ یہ زمین سے عورتوں کا جو ہے چپکا ہوا ہوگا. اور اپنے پیٹ کو جو ہے وہ اپنے رانوں سے ملا دے بالکل اس طرح. اور جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے اپنے ہاتھ کو رکھیں، پھر اس کے بعد ناک کو رکھیں، پھر پیشانی کو رکھیں. اور جب اٹھیں گے تو پہلے پیشانی کو اٹھانا ہے، پھر ناک کو اٹھانا ہے، پھر ہاتھ کو اٹھانا ہے. اور کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائیں. میرا سوال ہے کہ میں کرسی پر نماز پڑھتی ہوں، جی تو سجدہ اور کیسا کرنا وہ تو بتائیے. سجدے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے سے متعلق کہ جتنا آپ رکوع کریں گے اس سے تھوڑا سا زیادہ جھک جائے وہ سجدہ ہو جائے گا آپ کے لیے. یعنی آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے تھوڑا سا آگے لے کر جائے، کیونکہ ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گھٹنے پہ رکھتے ہیں تو گھٹنے سے تھوڑا سا ہٹا کر تھوڑا سا زیادہ جھک جائے. یہ ایک طریقہ بتایا سجدہ کرنے کا. ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائیں. شیخ مکتوم، جو نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں ثنا تحیات یہ سب کا کہیں لکھا ہوا آپ کے پاس ہوگا، اردو میں لکھا ہوا؟ ہاں، میں نے جو تذکرہ کیا ہے اس میں ساری نماز کی جو چیزیں پڑھنے کی ہے اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک، اس میں ثنا ہو گیا، تحیات اور دعائے معصورہ اور درود ابراہیم وغیرہ، وہ ساری چیزیں ایک کتابوں میں ہے. میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کرتا ہوں، لیکن وہ PDF نہیں مل پائی. جیسے میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ بات کی تھی، میں PDF تلاش کر کے آپ کو بھیجتا ہوں، آپ سب کو سینڈ کر دیجیے. جی شکریہ. اور ایک اور سوال میں سب کی طرف سے ہی پوچھ رہی ہوں. فرض کریں مجھے صرف 2 صورتیں آتی ہیں، الحمدو اور سورہ اخلاص اور سورہ ناس، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے. اگر فرض کریں تو کیا میں یہ ہر فرض میں پڑھ سکتی ہوں؟ جی اس میں 2 باتیں. ایک بات تو یہ کہ ہم جب تک پہلے تو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، 2 آتی ہے تو 2 کو 4 بنانے کی کوشش کریں. اور لیکن جب تک نہیں آتا ہے، جب تک انہی 2 صورتوں کو 2 رکعت والی نماز میں بھی وہی 2 پڑھے، 4 رکعت والی نماز میں بھی وہی. جیسے 4 رکعتیں ویسے تو فرض کے اندر شروع کی 2 رکعت میں ہی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ پڑھا جاتا ہے، اور آخر کی 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو لہٰذا لیکن جب آپ سنتیں پڑھیں گے، جیسے ظہر کی 4 سنت ہو گئی، عصر کی 4 سنت ہو گئی، عشاء کی 4 سنتیں ہو گئی، اور اسی طرح 3 وتر ہو گئی، تو آپ جو ہے اس میں آپ کیا کریں، وہی 2 صورتوں کو کنٹینیو کریں، اسی کو پڑھیں، اسی کو دہرائیں آپ بار بار. جی شکریہ. تو انشاءاللہ میں نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہر سیشن میں بتاتے رہوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آج میں نماز کے بارے میں بتایا، نماز کی حرکتوں کے بارے میں،
کہ اس طرح ہے ہماری نماز میں، اس طرح یہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اسی طرح آگے چل کر نماز میں کیا کیا فرائض ہے، کیا کیا چیزیں لگتی ہیں، کیا سنتیں ہیں، وہ بھی بتانا جو ہے ضروری، تاکہ ہم پریکٹیکلی، کیونکہ یہ پریکٹیکلی چیز ہے، اس کو بتائیں گے تو ہم عمل کرنے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ ہر ہفتے نماز سے متعلق کچھ نہ کچھ میں آپ کو بتاتے رہوں گا. جی میرا کوئی ایک سوال سوال ہے. تھا آپ کو. ہاں بولو. جی ممی ایک منٹ، وہ ملیکہ بھابھی کچھ سوال پوچھ رہے، اس کے میں بعد ملیکہ بول رہی ہوں. اوکے. جیسے عربی میں ہاں جی. اچھے سے اچارن نہیں ہو رہے، آیتیں برابر سے نہیں پڑھی جا رہی، تو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کیا نماز میں؟ ہندی نہیں نہیں گجراتی نہیں، میں نماز میں صرف قرآن کی تلاوت، صرف عربی نماز میں ہی میں پڑھنا قرآن ہے؟ کی تلاوت، قرآن. جی تو صرف عربی میں ہی ہاں پڑھنا؟ ہاں جی جی، میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ نے جی جی جو سوال کیا ہے کہ قرآن کی اگر جی آیت نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ترجمہ پڑھ سکتے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں یہ بات ہے کہ خود قرآن کریم کی صورتیں ہی پڑھنا ہے، چاہے وہ اپنے کو جس انداز میں بھی آتی ہو، ٹوٹے پھوٹے انداز میں آتی ہو، تبھی اسی سے پڑھنا ہے. قرآن کا جیسے ہم لفظ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. مطلب غلطی یہاں تک ہو کہ بھی رہی حدیث ہے میں یہ تو بات ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے دوران وہ اس کو چھینک آ گئی اور چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ، جیسے چھینکنے کے بعد اللہ کے نبی کی سنت ہے الحمدللہ کہتے ہیں، تو نماز پڑھتے پڑھتے کسی کو چھینک آ گئی اور کسی جو ہے انسان نے، نماز پڑھنے والے شخص، مرد ہو یا عورت، اگر اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ الحمدللہ کا لفظ ہے عربی، لیکن وہ چھینکنے کے بعد بولا جاتا ہے، وہ نماز کے باہر کا حصہ ہے. تو نماز میں اللہ کے نبی نے جو پڑھا ہے وہی پڑھنا ہے. اور نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت ہی پڑھتے تھے کھڑے ہو کر، اور رکوع میں جو پڑھنا ہے وہی، اس کے علاوہ دوسرا نہیں پڑھ سکتے. جی ہاں، شکریہ. میرا یہ سوال ہے کہ جو آپ نے بولے کہ میں صورتیں وغیرہ، نماز کا صورتیں وغیرہ میں بھیجوں گا کیا پڑھتے، اس میں کوئی انگلش میں کاپی ملیں گی اس کی؟ جی تھوڑا سا آواز. جو آپ نے بولے کہ نماز میں یہ صورتیں پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، تو اس کا کاپی انگلش میں ملیں گا کیا ہم کو؟ ہاں انشاءاللہ مل جائے گا، میں دیکھ کر بتاتا ہوں آپ کو. ہاں وہ ہو تو اور بہتر ہو. ہاں جی جی ٹھیک ہے، تو جی شکریہ. شکریہ. وہ کام کرنا آپ نے، یہ کام بہت ضروری ہے. جی جی ضروری ہے، نماز بہت ضروری ہے، اور نماز سیکھ کر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بار بار آتے تھے اور نماز سیکھ کر نماز جو ہے پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کا ہم سیشن یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.